السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ قلقلہ دراصل ہے کیا؟ آواز کا پلٹنا۔ قلقلہ دراصل کیا ہے؟ آواز کا پلٹانا یا پھر باؤنس بیک کرنا۔ یہ عربی کے 5 حروف میں ہوتا ہے جو کہ ساکین کی حالت میں ہو، اور وہ حروف ہیں قوف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے مجموعے کو ہم قطب جد کہتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، قلقلہ صغریٰ اور قلقلہ کبریٰ۔ صغریٰ کا مطلب ہے چھوٹا اور کبریٰ کا مطلب ہے بڑا۔ قلقلہ صغریٰ یعنی چھوٹا قلقلہ ہم کب کرتے ہیں؟ اگر یہ حروف ملا کر پڑھنے کی صورت میں ساکن ہوں، یعنی قوف، طا، با، جیم، دال ملا کر پڑھنے کی صورت میں ساکن ہوں تو ان میں کم قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی باؤنس بیک ہم کم کرتے ہیں، جس کو ہم قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ قلقلہ صغریٰ کی کچھ مثال یہ موجود ہیں، جیسے یہ تمام الفاظ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہر لفظ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں قلقلہ کے حروف آ رہے ہیں، جس میں ہم قلقلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ باؤنس بیک کر رہے ہیں اپنی آواز کو اور تھوڑا کم کر رہے ہیں، جیسے یقضی، یطعم، یبصرون۔ اب اس قلقلہ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی یہ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان پہ قلقلہ کی صفت اپلائی نہ کی گئی تو پھر اس کا وجود ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ فار ایگزامپل ہم نے قلقلہ کے بغیر ان حروف کو پڑھ لیا تو پھر سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قاری نے یعنی پڑھنے والے نے کون سا حرف پڑھا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں یقضی کو بغیر قلقلہ کے پڑھ کے بتاؤں یقضی، تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ریٹن میں نہ موجود ہو۔ اسی طرح قلقلہ کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ حروف یعنی قوف، طا، با، جیم، دال وقف کی صورت میں ساکن ہوں تو ان میں زیادہ قلقلہ کیا جاتا ہے، جس کو قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی یہ ورڈ کے آخر میں ہو یا آیت کے آخر میں آ رہا ہو، یعنی آگے ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو پھر یہ زیادہ قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، بڑے قلقلہ کے ساتھ، جیسے الفلق، محیط، کسب، بہیج، احد۔ یعنی ان کے آگے اور کوئی بھی ورڈ نہیں ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، یہی ہیں اور ان پر ہی اختتام ہو رہا ہے اس کا، تو ہم نے زیادہ اس پہ قلقلہ کیا۔